أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد و سمود کی ہلاکت و تباہی کا ذکر فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد و سمود سے متعلق دو بڑی اہم باتیں بیان فرمائیں. پہلی بات یہ ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم عاد و سمود جن غلطیوں میں، جن گناہوں میں، جن برائیوں میں مبتلا تھے، شیطان نے ان کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا جو کچھ تم کر رہے ہو بہت ٹھیک کر رہے، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بالکل درست ہے، تمہیں اپنے اچھے کاموں کی کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو اپنے کاموں کے سلسلے میں کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات شیطان نے ان تمام برے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی تھی. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے انسانوں پر، اور انسانوں کو شیطان کے اس حملے سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. موجودہ دور کے اندر بھی بہت سارے مسلمان بھائی مختلف قسم کے رسوم و رواج میں مبتلا ہے، اپنے اپنے گھروں میں تنہائیوں میں مختلف قسم کے رسوم میں مبتلا ہے. یہ جتنے حضرات رسوم و رواج میں مبتلا ہیں، میں ان کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل سے جن رسم و رواج میں آپ مبتلا ہیں ان کو دیکھ لیجئے. کیا اس رسم و رواج کی اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے اجازت دی ہے؟ تو پھر ضرور کریے، پابندی سے کریے، اہتمام سے کریے. اگر آپ کے اس رسوم و رواج کا ثبوت دین سے، اسلام سے، نبی سے اور صحابہ سے نہیں ملتا، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے. بس اتنی ہی گزارش ہے. اور جو لوگ اس قسم کے رسوم و رواج میں مبتلا ہیں، در حقیقت موجودہ دور کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیا ہے. شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی ہے کہ تم جو کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو. جب کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، پھر وہ انسان اپنی غلطی سے پیچھے رہنا کبھی پسند نہیں کرتا، اور پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا. توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں. توبہ کس چیز کی کرتا ہے آدمی؟ توبہ آدمی کرتا ہے غلطی کی، گناہ کی. اس کے ذہن میں تو یہ ہے کہ میں کوئی غلطی ہی نہیں کر رہا، میں کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا، تو پھر توبہ کس چیز کی کرو؟ تو عمومی طور پر اس قسم کی چیزوں میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس توبہ کی توفیق سے محروم رہتے ہیں.
تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قوم عاد و سمود سے متعلق یہ بیان فرمائی۔ دوسری بات اللہ نے قوم عاد و سمود سے متعلق یہ کہا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ بڑے چالاک لوگ تھے، بڑے ذہین لوگ تھے۔ تو میں نے گزشتہ سبق میں آپ حضرات کو بتایا عقل جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو عقل معاش کہتے ہیں، ایک کو عقل معاد کہتے ہیں۔ عقل معاش وہ عقل ہے جو دنیا کے معاملات میں انسان کی بہت چلتی ہے۔ سب کو دیکھیے، ہر آدمی ہمیشہ اس منصوبے میں لگا ہوا ہے کہ میری زندگی خوبصورت کیسی بنے، میری زندگی کے اندر سہولتیں کس طرح آئیں، پھر میرے بچے ہوئے تو ان بچوں کا فیوچر کس طرح اچھا ہو، پھر بچے ہو گئے تو پھر ان کی شادی ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے تو پھر میرے پوترے ہیں یا نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، پوتریاں ہیں، ان کا فیوچر کس طرح ہو۔ اگر میں بیچ میں مر گیا کبھی بھی تو میرے مرنے کے باوجود میرے بچوں کو، میرے بیوی کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، ان کے لیے، ان کی سہولتوں کے لیے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ یہ جو دماغ چلتا ہے دنیا کے معاملات میں، اس کو عقل معاش کہتے ہیں۔ اور دوسری عقل ہے جس کو عقل معاد کہتے ہیں، جو آخرت کے معاملات میں چلتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کی عقلوں کو آخرت کے معاملے میں چلایا تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آخرت کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ آخرت کی اس فضیلت کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہر وہ قدم جو مسجد کے لیے اٹھتا ہے، ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فضیلت سنی تو جن صحابہ کے گھر مسجد نبوی کے بالکل پاس میں تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے گھروں کو بیچ کر دور لے لیں گے تاکہ مسجد نبوی کو نمازوں میں آنے میں ہمارے قدم زیادہ ہو۔ قدم جتنے زیادہ ہوں گے نیکیاں اتنی ملیں گی، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے درجے بلند ہوں گے۔ یہ وہ عقل تھی صحابہ کو جو اللہ کے نبی کی برکت سے ملی تھی، اور یہ عقل آخرت کے معاملات میں بہت چلا کرتی تھی صحابہ کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو عقل ہے وہ عقل معاش ہے، جس طرح غیر مسلموں کی اس وقت دنیا میں چل رہی ہے۔ مسلمان کا امتیاز یہ تھا کہ اس کو خدا نے جو عقل دی وہ آخرت کی عقل تھی، لیکن ہم نے اپنی عقل کو بھی دنیا کی حد تک محدود کر کے رکھ لیا ہے۔ ہماری کبھی عقل آخرت کے معاملے میں چلتی نہیں، ہم کبھی سوچتے نہیں کہ بھئی مجھے موت آئے گی تو مجھے منو مٹی نیچے زمین میں دفن ہونا پڑے گا۔ اور ہمارے نبی نے کہا کہ خبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ قبر انسانوں سے کہتی ہے کہ لوگوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ ساری باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی، اور ہمیں ایک دن وہیں پر جا کر سونا ہے، اور ہم اس کے لیے کیا تیاری، کوئی اہتمام، کوئی فکر کہ بھئی میری خبر اچھی ہو، میری خبر میں لائٹنگ ہو، مجھے کسی قسم کی وحشت نہ ہو، قیامت قائم ہونے تک کوئی ٹینشن نہ ہو، ایئر کنڈیشن کی ہوائیں مجھے ملتی رہیں، میری قبر کے اندر نرم مخمل کے بستر بچھائے جائیں۔ کیا ہمارا دماغ اس معاملے میں کبھی چلتا ہے؟ کیا ہم اس کی کوئی فکر کرتے ہیں؟ یہ فکر نہیں کرتے اور اس کا خیال نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو عقل ہے وہ عقل معاد نہیں ہے، عقل معاش ہے، دنیا کی عقل ہے۔ مومن اور کافر کی عقلوں میں یہی فرق ہے۔
مومن کی جو عقل ہوتی ہے وہ آخرت کی عقل ہوتی ہے، اور مشرک کی جو عقل ہوتی ہے وہ دنیا کی عقل ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 افراد کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 قارون، نمبر 2 فرعون، اور نمبر 3 حامان۔ یہ جو 3 نام ہے یہ 3 نمونے ہیں، یہ شخص نہیں ہیں، یہ 3 اشخاص دنیا کے 3 قسم کی چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرعون، یہ انتہائی ظالم، متکبر، خود سر شخص تھا، اور فرعون جب کہا جاتا ہے کسی کے حق میں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، بڑا کمینہ ہے، بڑا خود سر ہے۔ فرعون تمام کے تمام مغروروں کا، دنیا کے تمام خود سروں کا، دنیا کے تمام متکبروں کا نمونہ تھا۔ نمبر 2 حامان۔ حامان یہ فرعون کا وزیر تھا، بیوروکریسی کا خوبصورت نمونہ تھا۔ ہر دور میں بیوروکریسی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو ڈھپ ہوتا ہے بڑا زبردست ہوتا ہے۔ وہ جو حکمران ہوتا ہے اس کی مرضی چاہنے کے لیے، اس کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے اس کے منشے کے مطابق احکامات چلاتے رہتے ہیں، بھرپور فائدے اٹھاتے ہیں اور اپنی من مرضی کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ایسے کام کرتے چلے جاتے ہیں جو بھی حکمران آتا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو قارون، حامان بیوروکریسی کا خوبصورت نمونہ تھا۔ اور تیسرا ہے قارون، یہ سرمایہ دار طبقے کا نام ہے۔ موجودہ دور کے اندر اڈانی، امبانی اسی طرز کا بندہ تھا قارون، سرمایہ دار طبقہ۔ اب جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے اس کے نزدیک سب سے اصل چیز دولت ہوتی ہے، بس وہ ہمیشہ دولت سے صبح کرتے ہیں، اپنی دولت میں شام کرتے ہیں، اور دولت کو بڑھانے کے نت نئے طریقوں کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہیں۔ تجوریاں، اپنی بلڈنگیں ان دولتوں سے بھرتے رہتے ہیں۔ ان کو نہ خدا کا خوف ہوتا ہے، ان کو نہ رسول کا کوئی ڈر ہوتا ہے، دنیا کے کسی چیز کا ان کو پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے طاقتور جو چیز ہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہوگی اس کے پاس سب کچھ ہوگا۔ وہ نہ خدا کی بات مانتے ہیں، نہ رسولوں کی بات مانتے ہیں، بس دنیا کو اپنی من مرضی پر لانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ 3 کیریکٹر ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا، اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وقارون وفرعون وحامان۔ جس طرح ہم نے قوم عاد و ثمود کو ہلاک کیا، اسی طرح ان متکبر، ان سرمایہ داروں کو، اس مغرور کو اور اس بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ فرعون جو بادشاہ تھا، پوری قوتیں طاقتیں جس کے ہاتھ میں تھی، مگر وہ کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ اللہ کی پکڑ آئی تو چوہا بن کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کر مارا۔ اور بیوروکریسی کے اندر حامان تھا، خدا نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اسی فرعون کے ساتھ اتارا۔ اور تیسری طرف قارون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولتوں کے ساتھ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ اللہ نے کہا نہ جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ حکومت بچا سکتی ہے، نہ قوت و طاقت کسی کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا
وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ فرعون، قارون اور حامان، ایک بادشاہ تھا، دوسرا وزیر تھا، تیسرا سرمایہ دار۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان تینوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو فرعون نے اپنی حکومت کے غرور میں موسیٰ کو جھٹلایا۔ حامان بیوروکریسی کا جو نمونہ تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا، اس نے بھی حضرت موسیٰ کو جھٹلا دیا۔ قارون کہنے لگا موسیٰ کے پاس کیا ہے، میرے پاس دولت ہے، موسیٰ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی دولتوں کے بلبوتے پر حضرت موسیٰ کا انکار کیا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں سرکشی کی۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اللہ نے کہا وہ کتنی بھی سرکشی کر لے، ہمارے قابو سے نکل جانے والے، کہیں بھاگ کر جانے والے تو نہیں تھے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، خلا اللہ کا، زمین کا نچلا بھی اللہ کا، آسمان کے اوپر بھی اللہ کا۔ اب کوئی بھاگتا ہے تو بھاگ کر دکھائے، کہاں جائے گا؟ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی برسات کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے جن کو چیخ نے آ پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، آخر میں اللہ نے فرمایا سنو، اللہ کی شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرتا۔ یعنی جو تم سنتے ہو کہ اللہ نے فلاں قوم کو پتھروں سے تباہ کر دیا، فلاں قوم کے بارے میں سنتے ہو کہ اللہ نے ان کو سمندر میں ڈبو ڈبو کر مارا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہارا خدا کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا تو کیوں مارا؟ اس لیے مارا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ خدا نے ہدایت کے لیے نبی بھیجا تھا، نبی کو جھٹلایا۔ اللہ نے مزید موقع دے کر معجزات کے ذریعے ان نبیوں کو نشانیاں دی، انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا۔ نبی کئی دسیوں مرتبہ ان کو موقع دیا گیا، لیکن ہر مرتبہ اپنی اکڑ، اپنے غرور اور اپنے تکبر اور اپنے گناہوں میں مست مگن رہے۔ تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ کے اس عذاب کے حقدار بنے۔ اگر وہ خدا کی سنتے، نبی کی باتوں کی طرف متوجہ ہوتے، نبی کے پیغام کو اپناتے، تو پھر ان کا حال یہ کبھی نہ ہوتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کی شان نہیں کہ ان پر ظلم کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اگلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کلام پاک کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔